العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء. إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جز اور کل کے عنوان پر 7ویں صحبت سے مخاطبت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اور واسطے سے ان شہیدوں کے جن کے نام سے یہ مجلسیں بپا ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ان نتائج تک پہنچ جائیں کہ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں روشنی حاصل کر سکیں. لیکن ان کی ایک بنیاد ہے اور وہ بنیاد یہ ہے کہ ذکر حسین کا یہ فرش، یہ عزائے حسین، یہ ایک سماجی تقریب نہیں بلکہ عبادت ہے. اس لیے کہ جب اعلان مجلس ہو جاتا ہے تو کوئی ہو نہ ہو، آئے نہ آئے، وہ دکھیاری مجلس میں پہنچ جاتی ہے. تو سماعت کے دوران اس امر کا خیال رہے کہ کوئی دکھیاری تم پر نگاہیں رکھے ہوئے ہے کہ میرے بچے کا ذکر کس انداز میں سن رہے ہیں. یہ وہ فرش ہے جس نے اس درسگاہ کو تشکیل دے دیا جس میں درجے بندی نہیں ہے. دنیا کی ہر درسگاہ میں درجات ہوتے ہیں، کوئی ادنا درجہ ہوتا ہے، کوئی اس سے بہتر درجہ ہوتا ہے. لیکن یہ فرش تو وہ ہے جہاں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، سب سنتے ہیں اور عقل و دانش کے موتی جمع کرتے ہیں. لیکن عقل و دانش کی یہ باتیں اس گریے کے صدقے میں ہیں جو غم حسین میں تمہاری آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں. بڑی خوش آئند بات کہ ٹیکنالوجی نے امور کو اتنا سہل کر دیا
کہ آج میں گفتگو ڈیلس میں کر رہا ہوں اور دوسرے شہروں تک میری آواز جا رہی ہے. یہ امر بھی خوش آئند ہے کہ مجلس لائیو آن لائن بھی آپ سن سکیں گے. لیکن ایک بات خیال میں رکھیے، ذہن میں رکھیے، مجلس تو آپ سن لیں گے، آن لائن بھی سن لیں گے، فقط آواز بھی سن لیں گے، لیکن تمدن آل محمد کی جو تہذیب ہے اللہم صلی اللہ وہ آن لائن حاصل نہیں ہوتی، اسی فرش پر آ کر ہوتی ہے جہاں پر حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا موجود ہوتی ہے. محمد آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد. اور پھر جو وقت ہے کارآمد وہی ہے جو اس ذکر میں گزر جائے، دولت وہی مفید ہے جو اس ذکر میں کام آ جائے. اس لیے کہ دوسرے یہ کہتے ہیں جو کچھ ملا ہے مقدر سے ملا ہے. میرا ایمان یہ ہے ہم کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جب یہ اجتماعات ہوتے ہیں تو روایتیں یہ ہیں، طریقہ یہ ہے کہ جس کی نسبت سے وہ اجتماع ہوتا ہے وہاں اسی کا ذکر ہوتا ہے. جس نسبت سے کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے وہ اسی تقریب کی باتیں ہوتی ہیں. کوئی دن کسی پیغمبر کے ساتھ مخصوص ہو تو پیغمبر کا تذکرہ ہوگا، لیکن ذکر حسین وہ ذکر ہے جس میں نسبت حسین کی ہوتی ہے، ذکر پروردگار سے لے کر خاتم نبیین تک ہو جاتا ہے. تو یہ جو 50 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یقین جانیں کہ زندگی کے لمحات میں سے یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں. اس لیے کہ یہ ذکر وہ ہے جو جز کو کل سے ملا دیتا ہے. اب میں اپنی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں. پروردگار عالم نے کل کو خلق کیا، اس نے کل بنایا اور کل کو ایک بنایا. پھر کہوں ایک نے ایک کل بنایا. اس نے اجزاء کو ملا کے کل نہیں بنائے، کیونکہ اگر اجزاء کو ملا کے بناتا تو شاید خصوصیات ایک جیسی نہ ہوتی، لیکن چونکہ کل بنایا تاکہ دنیا والے جب اجزاء حاصل کریں تو ہر جز میں کل کی خصوصیت ہو. تو اس نے پہلے ایک محمد بنایا، لا شریکیت کا اہتمام تھا کہ ایک ہی وقت پر ایک نور سے 14 محمد بنائے. اللہم صلی اللہ. پھر ایک زمین بنائی، ایک آسمان بنایا، ایک چاند بنایا، ایک سورج بنایا، ایک نفس بنایا، ایک جسم بنایا، ایک روح بنائی، پھر فرشتوں کو خلق کر دیا. کائنات میں کیا کیا ہے اس وقت؟ یہاں تک کی گفتگو میں اتنا تو آپ کے معتبر حافظوں میں موجود ہے. اب مبلغین سے پوچھئے جبریل امی کا کام کیا ہے، کہیں گے کہ وہ وہی لاتے ہیں. میکائیل کا کیا کام ہے، وہ رزق لاتے ہیں. اسرافیل سور پھونکیں گے، اسرائیل روح قبض کرتے ہیں. پوچھنا یہ ہے جب کائنات میں کچھ ہے نہیں،
فرشتے بن چکے ہیں، یہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ اس کا اعلان ہے کہ ہم نے کسی شے کو عبث قرار نہیں دیا. بھئی جب مخلوق ہی نہیں ہے تو رزق کسے مل رہا ہے؟ کچھ اور آگے بڑھو. اچھا، آج تو تم نے نماز پڑھی، اللہ نے قبول کی، گناہ سرزد ہو گیا، پروردگار نے مغفرت کے دروازے کھول دیے، تم پریشان ہوئے، اس نے رحمت کا سایہ کر دیا، تم مضطرب ہوئے، اس نے سکون عطا کر دیا، تم بیمار ہوئے، اس نے صحت عطا کر دی. جب کچھ تھا ہی نہیں، خالق تو تھا نا. یہ ہم طے کر چکے ہیں 3 دن پہلے کہ پروردگار تو ہمیشہ سے ہے، تو پھر کار خداوندی کیا ہے؟ اور کار ملائک کیا ہے؟ یہ بات اسی وقت سمجھ میں آئے گی کہ پروردگار عالم نے جن جن کو کل بنایا ان کل پر یہ شرط عائد کر دی کہ اگر وہ چاہتے ہیں وجود باقی رہے تو پہلے کل سے متعلق اور اتصال کو قائم کر لیں. نہیں، آدم خلق ہوئے تھے نا، کل گفتگو کو یہاں چھوڑا تھا، ارادہ نہیں تھا لیکن اب بات کرنی پڑے گی مجھے. آدم خلق ہوئے تھے نا، اور آدم کی خلقت میں کتنا عرصہ لگا تھا؟ اچھا، 700 سال کی روایتیں شروع ہوئی اور 6000 سال پہ ختم ہوئی. ٹھیک ہے، میں نے روایتوں کے دونوں نمبر آپ کی خدمت میں پیش کیے. 6000 سال تک آدم کا پتلا ہے، سجدے کا حکم نہیں ہے. کیا کہنے صاحب؟ قاری محمد طیب نے لکھا ہے محتمم دارالعلوم دیوبند کے کہ آدم کا پتلا بن رہا تھا مٹی کا، فرشتے دیکھتے تھے، بڑے احترام سے ہاتھ لگاتے تھے، نظر احترام سے دیکھتے تھے، عقیدت کا اظہار کرتے تھے، لیکن کوئی سجدہ نہیں کر رہا تھا. اور ایک بات اور لکھی ہے، اس وقت بھی ایک ایسا تھا جو پتلے کو بڑی کراہت کے ساتھ دیکھتا تھا. یہ وہی تھا، آپ پہنچ گئے نا، یہ وہی تھا جس نے وقت سجدہ انکار سجدہ کیا تھا. کیا مطلب ہے کہ فرشتوں نے نسبت کا احترام پہلے روز سے کیا اور ابلیس نے نسبت کا انکار پہلے دن سے کیا. اچھا، پتلا ہے، سجدہ نہیں ہے. پھر آواز آئی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. دیکھو اب میں اس میں روح ڈال دوں گا. کون سی روح؟ اپنی روح کا ایک جز ڈال دوں گا. من روحی فقعوا لہو ساجدین. میں نے کیا کہا ابھی کچھ دیر پہلے؟ جب تک پہلے کل سے متصل نہ ہو جائے جز کا وجود مسلم نہیں ہوتا. تو اب سجدہ کرو تو پوچھ رہا ہوں، سجدہ آدم کو ہے یا اس روح کے جز کو ہے؟ اب سجدہ آدم کو نہیں ہو رہا ہے، سجدہ اس روح کے جز کو ہو رہا ہے جو کائنات کا کل ہے. اب لوگوں نے اس کی بڑی تشریحات کی ہیں. سجدے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، ایک سجدہ اطاعت ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے. میں اس بحث میں نہیں جاتا. اتنی بات سمجھ میں آتی ہے، کم از کم یہ تو مانو گے کہ آدم فرشتوں کے لیے قبلہ ضرور بن گئے تھے. آدم فرشتوں کے لیے قبلہ بن گئے تھے.
اب میں اپنی بحث کو الگ کرتا ہوں، لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا تھا لیکن قبلہ نہیں بنا تھا۔ میں تاریخی اختلاف میں نہیں جا رہا ہوں، اسی روایت کو لے رہا ہوں جو اکثریت بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ خانہ کعبہ بن گیا قبلہ نہیں بنا۔ بھئی یہی تو ہمارا موقف ہے، کوئی عمارت کوئی پتلا سجدے کے قابل نہیں، قبلہ بننے کے قابل نہیں جب تک اس میں روح نہ آ جائے۔ جب روح کعبہ آ گئی کعبہ قبلہ بن گیا۔ اب اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات کہتا ہوں، پہلی بات تو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ سن لی تھی، دوسری بات آزمائش ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ جب آدم میں روح آئی سجدے کا حکم دیا، میں نے آپ سے پوچھا اب سجدہ کس کو تھا؟ جس کو کعبے کے جسد میں روح آئی، اب سجدہ کس کو ہے؟ آپ سوچیں گے میں ایسے کہہ گیا ہوں، نہیں بھائی ایسے نہیں کہہ گیا ہوں میں۔ جب تک میرے پاس وزنی دلائل نہیں ہوتے میں بات نہیں کرتا ہوں عزیزان محترم۔ یہ تو انشاءاللہ جب نماز پہ گفتگو کروں گا نا پھر آپ کو بتاؤں گا قبلہ کیا ہوتا ہے اور نماز کی گہرائیاں کیا ہوتی ہیں۔ اس وقت تو کہنا یہ ہے اب سرکار قطمی مرتبت فرما رہے ہیں، مثل علی فی الناس کا مثل کعبۃ اللہ فی الارض۔ علی لوگوں میں ایسے ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ